ہمارے بچوں کو اس وقت کتنے خطرات لاحق ہے، میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں یا رہی ہوں؟ اس وقت تعلیم کے تقاضے بدل چکے ہیں. بچے نے تعلیم حاصل کر لی، ڈگری لے لی، نمبر لے لیے، بات ختم. دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسا کاغذ نہیں بنا جو اس بچے کی قابلیت کو ناپ سکے. ہمارے بچوں کو اس وقت کتنے خطرات لاحق ہے. ہم تو کسی اسکول کے حوالے کر لیتے ہیں وہ چیز، وہ ایک قیمتی اثاثہ، وہ جگر گوشہ جو اس دنیا میں شاید اس سے عزیز میرے نزدیک کوئی ہو. وہ میری اولاد ہے، وہ میرا بچہ ہے. میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں یا رہی ہوں؟ اس وقت تعلیم کے تقاضے بدل چکے ہیں، بے شک نہ مانے اس چیز کو. سب سے زیادہ خطرہ ہمارے بچوں کو اس وقت اسی تعلیمی نظام سے ہے. اگر ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے، اگر ابھی بھی اسی 20 سال 30 سال 40 سال پرانے سسٹم پر ان کو پرکھیں گے، یقین جانے سب سے بڑے دشمن ہم خود ان کے ہیں. کوئی کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر ایک اور حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی ہم ایک چیز سنتے رہتے ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، گلوبل ولیج بن گئی ہے. یہ حقیقت ہے. منٹوں میں، سیکنڈوں میں اگر امریکہ میں کسی سے بات کرنا چاہوں، میرے موبائل میں وہ منٹوں سیکنڈوں میں کر سکتا ہوں. وہ یوں سمجھ لے کہ ایک سیکنڈ کی دوری پر ہے، جسٹ کلک اوے. گوگل اور میں بھی واٹس ایپ آئی کین فائنڈ اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ پرسن. اگر اس وقت انٹارکٹیکا میں وہاں پر موسم گرم ہو رہا ہے تو ثوابی، ظل ثوابی اور ٹوپی میں بھی اس کا اثر پڑے گا. امریکہ میں اس وقت جو ہو رہا ہے دنیا ورلڈ لیول پر، اس کا اثر نظر آ رہا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کے بچے پر آپ کا بھی پڑے گا. لیکن چونکہ ہم خود کوشش نہیں کرتے، جو چل رہا ہے بس چل رہا ہے اور that's it. بچے نے تعلیم حاصل کر لی، ڈگری لے لی، نمبر لے لیے، بات ختم. اس وجہ سے جو یہ تعلیمی نظام ہے، سب سے بڑا خطرہ یہی ہے، کیونکہ اس کا میکینزم اور سائیکی بنائی ایسی گئی ہے کہ یہ میرے بچوں کو غلام بنائے گا. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. اس تعلیمی نظام میں آپ جتنا بھی کوشش کر لو، جتنے بھی ہاتھ پیر مار لو، جتنی بھی محنت کر لو، جتنا بھی ہوم ورک کر لو، جتنے بھی ٹیوشن والی باجی کے پاس چلے جاؤ، جتنا بھی اسکول کا کام کر لو، اگر اس کا سانچہ ہی غلامانہ زندہ ذہن بنانے والا ہے تو کرتے رہو کوشش، فرق کوئی نہیں پڑنے والا. دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسا کاغذ نہیں بنا جو اس بچے کی قابلیت کو ناپ سکے. اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، ڈی گریڈ. اس شخصیت پر ہم لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، اے آئی اور یہ سٹیم، کوڈنگ، دور جدید کے تقاضے جس پر ہم وہ رکھ رہے ہیں، کیا وہ بنیاد ہم مضبوط بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ شاید انٹرنیشنل اسکول اسی بنیاد پہ کام کر رہا ہے، اور وہ بنیاد ایک ہے، وہ ہے محمد. بے شک ہم نے ماڈرن لبادہ اوڑھ رکھا ہو، ایک بنیاد ہے، وہ محمد. That's it. یہی ہمارا سلیبس ہے. ہم دور جدید کے تقاضوں کے سانچے میں اپنے محمد کی روح پھونک رہے ہیں اور اس بچوں میں انکلکیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں. یو ایس کا ایک بندہ ہے، اس کے کچھ ای میلز اور کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے آ گئے منظر عام پر. وہ بندہ تھا انتہائی مالدار بندہ، وہ جو گندا مالدار ہوتا ہے وہ تھا. اس کا اپنا ایک جزیرہ تھا. اس جزیرے میں وہ دنیا کے جتنے بھی طاقتور اور دولت مند لوگ ہیں ان کو لے جاتا تھا، اور شیطانی طریقوں سے وہاں پر وہ اپنے رسومات انجام دیتا تھا، شیطانی طریقوں سے. اور شیطان کا طریقہ یہ ہے، اس وقت دنیا میں بال کے نام پر ایک شیطان ہے، بال، جس کی پوجا پرستش کی جاتی ہے. اور اس بال کی نا ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ بال شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کے سامنے آپ نے بچوں کی قربانی دینی ہوگی. That's it. بچوں کو ذبح کرنا ہوگا، کاٹنا ہوگا، اور اس کے سامنے اس کو کھانا ہوگا. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہماری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں کسی کو. That is the fact and that is the reality that is happening in this world right now.
یہ ہمارے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے. ہمارا بچہ اس دور میں جی رہا ہے. اچھا میں اس کی بات کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اس کی ای میل میں ایک ای میل یہ آئی ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی ذہن سازی کرنی ہے تو 3 سال کے بچے کو ٹارگٹ کرنا ہوگا. 3 سال کے بچے کو ٹارگٹ کرنا ہوگا ہمیں, اور وہاں سے اس کی ذہن سازی ہوگی. یہ ہے دوسرا خطرہ, انتہائی گندا خطرہ. ایک چیز یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے بچوں کو ابھی کارٹون کے ذریعے گئے اور لیزبین اس پر کام شروع ہو چکا ہے. مطلب اگر لڑکا اور لڑکا شادی کرے اور لڑکی شادی کرے جائز ہے. یہ کہا جا رہا ہے میرے بچے کو, ذہن سازی کی جا رہی ہے. اس بچے کو آپ تھوڑا سا چھیڑ لو نا, یہ ہائپر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کہاں سے ہائپرنس آ جاتی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ریلز, ٹک ٹاک, شارٹس. یہ بچہ آپ کو لگ رہا ہے نا ریلز, شارٹس اور ٹک ٹاک یہ کوئی نارمل ویڈیو, کوئی بات نہیں. بچہ نے کھانا نہیں کھا رہا, کھلاؤ. موبائل رکھو, کھا لے گا, کوئی بات نہیں. بات نہیں مارا, چپ نہیں ہو رہا, موبائل رکھ لو. اور بچہ اتنا جلدی اٹھ کیوں جاتا ہے, اتنا جلدی اکتا کیوں جاتا ہے, اتنا جلدی یہ ہائپر کیوں ہو جاتا ہے, اس کو اتنا جلدی غصہ کیوں آتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرا بچہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. بچے کی ایک فطرت ہوتی ہے آرام سے نہیں بیٹھ سکتی, یہ حقیقت ہے. لیکن یہ بچہ کچھ اور بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ شارٹس اور ریلز کی وجہ سے ریئل لائف میں بھی وہ چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ٹیچر سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیسے چینج کر لوں اس کو, کیسے چینج کر لوں. ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا, کیسے چینج کر لوں. کھانا پسند نہیں ہے, کیسے چینج کر لوں. امی تنگ کر رہی ہے, کیسے چینج کر لوں. یہ وہ انگلی ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے ریئل لائف میں بھی یہاں پہ, کیونکہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ. اور ایک اور خطرناک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دنیا کی تاریخ میں اس وقت جتنے بھی نسل بڑھتے گئے ہیں نا, مطلب میرے دادا پردادا, اب ان سے ہوتے 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 میرے باپ کے پاس, میرے والد کے پاس, اور اس کے بعد ابھی میرا, پھر میرا بچہ, یہ جنریشنز ہے جو سیڑھیوں میں اس طرح آ رہے ہوتے ہیں. اور تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے, اور یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ جو پچھلا نسل ہوتا ہے اس سے آنے والا نسل ہمیشہ قابل ہوتا ہے. اس نسل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ واحد تاریخ میں ایسی نسل ہے جو پچھلی نسل سے بھی زیادہ نالائق ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کو ڈمیز بنایا جا رہا ہے موبائل کے تھرو. ان کی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کیا جا رہا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, بچے نے کتنے نمبر لیے. نمبر تو لیے, لیکن کبھی اس بات پہ سوچا کہ یہ نمبر لیے کیسے. اس وجہ سے شاہ انٹرنیشنل اسکول ہر وہ ممکن کوشش کرے گا جو اس بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ کو اجاگر کرے, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہمارے پاس زیادہ آپشن نہیں بچے.